إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تعالى فاستبقوا الخيرات آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نیکیوں کے اندر جلدی کرنی چاہیے، نیکی اور بلائی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ نیکی کا کام کرنے کی طرف جلدی کرنی چاہیے، نیکی کا کام کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے تو مراد یہ ہے کہ آپ کو نماز کا جب ٹائم ہو گیا تو نماز کی طرف آنے میں آپ جلدی کریں، اس سے مراد یہ نہیں کہ نماز پڑھنے میں جلدی کریں۔ تو یہ اگرچہ بات وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہر صورت وضاحت اس وجہ سے کر دی گئی ہے تاکہ اس وجہ سے کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں کی طرف تم لپکو، اور اس کے لیے عربی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ السباق الی الخیرات، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ جو آسان لفظ آپ کہہ لیں یا جو اس سے بھی زیادہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ ہے المبادرۃ الی الخیرات۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو قرآن کریم میں تو اگرچہ یہ لفظ موجود نہیں ہے، لیکن احادیث کے اندر باقاعدہ المبادرہ کا یہ لفظ موجود ہے، یہ بادرو کا لفظ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر کے کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور جلدی سے مراد یہ ہے کہ خیر کے کاموں کی طرف جلدی متوجہ ہونا چاہیے، سستی اور کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ چلو جی کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اگلے سال کریں گے، پچھلے سال کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ جتنی جلدی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ کام جلد سے جلد جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر معاملات کو کتنی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب آج جو سارے کا سارا موضوع ہے وہ میں آپ کو کوئی نیکی کا کام بتاؤں گا نہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو نیکی کی چیزیں پہلے سے آپ نے سنی ہوئی ہیں یا قرآن و سنت کے اندر جو بیان ہوئی ہیں، وہ نیکی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، آج سارے کا سارا موضوع یہ ہوگا کہ ان کو کرنے میں ہمیں جلدی
جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے جیسا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین جو ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ تو اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایسے کام کرو جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ایک مراد یہ ہے۔ دوسری مراد یہ ہے کہ جو ہم نے کمیاں، کوتاہیاں، گناہ کیے ہوئے ہیں، ان سے معافی مانگنے میں یا ان سے بخشش طلب کرنے میں یا ان سے استغفار کرنے کے اندر ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جلدی بھیجے، اور جنت میں جلدی بھیجنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم دنیا سے جلدی چلے جائیں۔ آج کل ہمیں خطرات بھی بڑے عجیب و غریب لاحق ہیں نا۔ سلف صالحین جو ہے ان کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اس دنیا میں کتنی دیر رہوں گا یا نہیں رہوں گا، انہیں اس بات پہ یعنی توجہ ان کی ہوتی تھی کہ وہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں باہر صورت یہ ایک بہت بڑا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور ڈاکٹروں کے ہاں اور ہاسپٹلس کے اندر اور میڈیکل کے اندر باقاعدہ یہ ایک بیماری کے طور پہ اس کو نوٹ کر لیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے کہ لوگ مرنا نہیں چاہتے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو یہ مسئلہ بھی ہے، ان کو یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ ہم کہیں جلدی مر نہ جائیں۔ تو جب ہم یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جنت میں بھیجے، تو اس سے کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کی طرف ترغیب دلا رہا ہوں کہ شاید دنیا میں آپ کے دن تھوڑے رہیں گے۔ وہ تو جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے یا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، تو اس دنیا سے جاتے ہی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جنت کے اندر بھیجے گا، یا کل قیامت والے دن ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہوگا، لوگ وہاں پہ لائنوں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ ساری کی ساری تفصیلات یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جلدی بھیجے گا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کہ تم نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کیونکہ فتنے ایسے ہیں یا تمہارے اوپر فتنے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کہ اندھیری رات چھا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو مراد یہ ہے کہ فتنے اتنے زیادہ آئیں گے کہ پھر آپ کے لیے شاید نیک اعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور آگے دیگر احادیث کے اندر اس کی مزید وضاحت آئے گی کہ وہ فتنوں کی نوعیت کیا ہے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نیک اعمال سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے اس قسم کے آئیں گے کہ انسان صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن شام تک پہنچتے پہنچتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا۔ اس قسم کے فتنے ہوں گے۔ اب یہ والی جو باتیں ہیں نا، یہ شاید پہلے لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہوں گی، لیکن آج کل تو یہ چیزیں عام ہیں۔ ہم میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ وسائل اور ذرائع جو ہیں آپ سمجھیں، تو ان کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے بٹھائے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی بات کی، اللہ کے رسول کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا شعائر اسلام کے بارے میں یا اپنے کسی مومن بھائی کے بارے میں بعض دفعہ ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں مزاح کے اندر یا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، یا آپ کہہ لیں کہ جس طرح کا بھی بے شمار قسم کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہیں، تو ان کے اندر بعض دفعہ ہم سے اس قسم کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے اوپر صادق آتی ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح الرجل کافرا ویمسی مؤمنا یا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صبح کے وقت صاحب ایمان ہوں گے اور شام تک کافر ہو جائیں گے، اور بعض لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ شام کے وقت وہ صاحب ایمان ہوں گے اور صبح ہونے سے پہلے وہ دائرہ اسلام سے
دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوئے ہوں گے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی غرض میں. اور یہ دنیا کا تھوڑے سے فائدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھوٹے سے کام کی وجہ سے، مراد یہ ہے کہ دنیا کا جتنا مرضی بڑا فائدہ ہو وہ آخرت کے معاملے میں کیا ہے؟ آخرت کے معاملے میں چھوٹا سا ہے. یعنی آپ کروڑوں روپے اگر کوئی بندہ دے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو کوئی 100 روپیہ دے تو پھر آپ نے کافر نہیں ہونا، اور اگر کروڑ روپیہ دے تو پھر آپ نہیں ہونا. کروڑوں اربوں خربوں جو کچھ بھی ہے وہ دے گا تو آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا، دنیا کی وہ تھوڑی سی چیز ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کے فتنے آئیں گے کہ انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ یعنی بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر صرف وائرل ہونے کے لیے، صرف لوگوں کی توجہ لینے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ریٹنگ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہے، اگر وہ پیسہ بھی چاہتے ہیں تو یہ بھی دنیا کی ایک چیز ہے، اگر ان کو فیم چاہیے تو یہ بھی دنیا کی ایک چیز ہے، ریٹنگ چاہیے، جو کچھ بھی ان کو چاہیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے لالچ ہیں آخرت کے مقابلے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں الجھنے کی بجائے تمہیں نیک اور صالح اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر آپ نے یہ جدید وسائل اور ذرائع استعمال بھی کرنے ہیں تو ان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. تو اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو نیک اعمال ہے نا، اس میں انسان کو فیم نہیں ملتی، اس میں انسان کو مشہوری نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ نیک اعمال کو ہی اپنی مشہوری کا ذریعہ بناتے ہیں. تو وہ عمل تو نیک ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو اپنی مشہوری کا ذریعہ بناتے ہیں تو اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس کا عزت اور احترام مجروح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ ابھی میں یہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں یہاں پہ خطبہ دے رہا ہوں، اس کو بالکل اسی فارمیٹ کے اندر اور اسی ماحول کے اندر آپ سوشل میڈیا پہ رکھ دیں، یہ وائرل نہیں ہوگا، اس کو کوئی بھی سنے گا نہیں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی جمعہ پڑھنے آئے اور وہ ساتھ ولاگنگ بھی کر رہا ہے اور ساتھ شیطانیاں بھی کر رہا ہے، یا خدا نہ خاصہ میں یہاں پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دوں، تو یہی جو ہم اپنی طرف سے ایک نیک عمل کر رہے ہو، تو یہ نیک عمل بھی بہت جلد جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ پھر نیک عمل رہے گا، یہ نیک عمل رہے گا نہیں. ہمارے ہاں آج کل بہت سارے لوگ ہیں، پہلے تو انہوں نے فحاشی اریانی میں آپ سمجھیں کہ براہ راست وہ اس میں کودے ہیں، انہوں نے شرم و حیا کو اتار کے ایک طرف پھینکا ہے اور اس کے اندر کود گئے. لیکن پھر اس کے بعد وہ لوگ آئے ہیں کہ جو مذہبی لوگ تھے، جنہوں نے مذہبی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے نمازوں کی ویڈیوز بنائی ہیں، انہوں نے عمرے کی بنائی ہیں، انہوں نے حج کی بنائی ہیں، امی کی خدمت ہو رہی ہے، ابو کی خدمت ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ یہ سارے کے ساری ڈرامے بازیاں کیوں کی تھیں؟ تاکہ ان لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا جائے جو فحاشی اور اریانی کے نام پہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئی. لیکن میرے بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے جب آپ ان کو اس انداز سے کرتے ہیں تو پھر نیک کام رہتا نہیں ہے. اگر آپ نے نماز اس وجہ سے پڑھنا شروع کر دیا، یا آپ نے اس وجہ سے نماز پڑھی ہے کہ میری ویڈیو بنے گی اور لوگ دیکھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تو مصیبت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دیکھنے والے کو تو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن آپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہوا ہے. تو نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال پہ فوکس کریں اور ان پہ توجہ کریں، اور ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف، اور دنیا کے جو صوارف ہیں، یعنی دنیا کی جو چیزیں ہمیں نیک اعمال سے پھیر کے لے جاتی ہیں، ان کی طرف آپ نے متوجہ نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں یہ مفہوم سمجھ آئے گا کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے. ایک پہلی حدیث ہماری مکمل ہوگی، دوسری حدیث ہے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه. بات کو مختصر کرتا ہوں. عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آپ اپنے
جو امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے حجرے تھے ان میں سے کسی ایک حجرے میں جا کے داخل ہوئے اور تھوڑی دیر آپ وہاں پہ رہ گئے تو آپ واپس آ گئے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے نہیں ہیں. تو یعنی یہ نماز کا ماحول ہے. آپ مدینہ منورہ کی نماز کا ماحول آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ عصر کی نماز ہے اور صحابہ کرام سارے کے سارے سلام پھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول جلدی جلدی اپنے گھر میں چلے گئے. تو لوگوں کو حیرانی کس بات پہ ہوئی؟ لوگوں کو حیرانی اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ نہ اللہ کے رسول جلدی اٹھتے تھے نہ صحابہ کرام جلدی اٹھتے تھے. اگر ہمارے جیسا ماحول ہوتا تو جب اللہ کے رسول سے پہلے صحابہ کرام نے نکلے ہونا تو ان کو حیرانی کس بات سے ہوئی. ہمارے یہاں بار صورت یہ مسئلہ یہ موجود ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب جمعہ ختم ہوگا نا تو دوسرا سلام پھرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلدی ہم باہر چلے جائیں گے. تو اس طرح کا اگر ماحول ہوتا نا تو پھر صحابہ کرام نے پریشان نہیں ہونا تھا, ان کے لیے حیرانی کی کوئی بات بھی نہیں ہونی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مزاج نہیں تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھے کہ اگر میرے جیسے کوئی امام ہوتا جن کا مزاج یہ ہے کہ جو ہی نماز کا سلام پھرا اور بھاگ کے اپنے حجرے کے اندر یا بھاگ کے اپنے گھر چلے گئے تو صحابہ کرام کو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں تھی. تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا. ایک مسئلہ ہے یہ, یہاں سے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی سکون کے ساتھ بیٹھ کے نماز کا انتظار کرنا چاہیے اور نماز کے بعد بھی سکون کے ساتھ بیٹھ کے تو اپنے اذکار اور اپنے جو دیگر معاملات ہیں وہ کرنے چاہیے. ان چیزوں کا براہ راست اثر پڑتا ہے آپ کی نماز کے اوپر. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے, جس بندے کا یہ مزاج ہے کہ جو ہی نماز یا جب نماز کھڑی ہوگی تو میں نے آنا ہے اور جو ہی نماز ختم ہوگی تو میں نے بھاگ جانا ہے, تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ نماز کو بھی اتنے سکون اور اطمینان سے پڑھ نہیں سکے گا. لیکن اگر وہ نماز سے پہلے کوئی 10 سے 15 منٹ اپنے آپ کو دیتا ہے, نماز کے بعد بھی کوئی 5 سے 10 منٹ یا 10 سے 15 منٹ اپنے آپ کو دیتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو نماز کے 10-12 منٹ ہے نا وہ بڑے اچھے گزریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھاگنے کی کوئی جلدی نہیں ہوگی. ایک مسئلہ تو ہو گیا یہ. اچھا, اسی میں دوسرا مسئلہ یہ ہے, یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر واقعتاً انسان کو کبھی مجبوری ہو تو نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ انسان اٹھ کے جا سکتا ہے. تو یہ دونوں مسئلے ساتھ ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے. لیکن یہاں جو اصل مسئلہ ہے یہاں پہ وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرت شیئا من طبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتی. میرے جلدی جانے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ ہمارے گھر کے اندر سونا پڑا ہوا ہے یا چاندی پڑی ہوئی ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ سونا یا چاندی جو ہے یہ ہمارے گھر میں پڑا رہے. تو میں فوراً گیا ہوں اور گھر میں جا کے میں نے انہیں بتایا ہے کہ بھئی یہ فوراً اللہ کے راستے میں آپ نے تقسیم کر دینا. یہاں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم نے کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو کل پرسوں چوتھ اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر اس طرح کے سوال بھی آتے ہیں, اور جی ہم نے زکوٰۃ کے لیے پیسے نکال کے رکھے تھے وہ چوری ہو گئے, زکوٰۃ کے لیے فلانی چیز نکال کے رکھی تھی چوری ہو گئی. تو بھئی آپ نے کیوں نکال کے رکھی کیوں ہوئی تھی؟ آپ کو وہ دینی چاہیے تھی. تو بار صورت یہ مسئلہ ایک الگ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے تھے تو آپ اس میں اتنا بھی فاصلہ یا اس کو اتنا بھی انتظار میں نہیں ڈالتے تھے. یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کا کیا معنی اور مفہوم ہو سکتا ہے. اس سے اگلی حدیث میں ہم چلے جاتے ہیں. یہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. اس سے اگلی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احد کے دن ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میدان جنگ جو ہے وہ سجا ہوا ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت ان قتلت انا, تو ان قتلت فأین انا, کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اگر ابھی میں قتل ہو جاتا ہوں, یعنی میں یہ جنگ کے اندر مجھے مار دیا جاتا ہے, تو میں پھر کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ. ظاہر سی بات ہے کہ آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے. تو وہ جو صحابی ہیں وہ ہاتھ میں پکڑے کھجوریں کھا رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. تو جو ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے سائڈ پہ رکھ دی یا ان کو پھینک دیا اور کسی کو کہا جی آپ نے
کھانی ہے تو کھائیں اور فوراً جا کے جو ہے وہ میدان قتال کے اندر کود پڑے اور قتال اور جہاد کرتے کرتے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہاں سے کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ جہاد جو آپ نے کرنا ہے اور جو اللہ کے راستے میں قتال بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو اتنا بڑا عمل ہے، اس میں بھی صحابہ کرام جو ہے وہ تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ ہے جس کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ کون سا صدقہ ہے جس کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ اچھا، اگر آپ کو یہ بات سنتے ہوئے نا وہ غنودگی یا سستی چھا رہی اور آپ کو نیند آ رہی ہے نا، تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ پھنس گئے ہیں جمعے میں آگے۔ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ ان سے سوال کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو آپ اس ماحول سے نکل کے اس ماحول میں چلے جائیں تو دیکھیں آپ کی توجہ جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ تو صحابی جو ہے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، ای الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے رسول کون سا صدقہ ہے جس کا ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، وہ والا صدقہ بہترین ہے کہ آپ اس حالت میں صدقہ کریں کہ آپ بالکل صحیح ہوں، آپ بالکل صحیح سلامت ہوں اور آپ کو پیسے کی خود بہت زیادہ ضرورت ہو، تخشى الفقر وتأمل الغنى، آپ اس حالت اور کیفیت کے اندر ہوں کہ آپ کو خود فقر اور آپ یہ سمجھیے کہ فاقے کا ڈر بھی ہو، لیکن ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے غنی ہونے کی اور مال کی فراوانی کی امید بھی رکھتے ہوں۔ تو اس حال کے اندر اگر آپ صدقہ کریں گے نا تو پھر آپ کو صدقے کا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ بات آپ کو زیادہ مزید سمجھ میں آ جائے گی جب میں اگلی اس کا حصہ پڑھوں گا۔ فرمایا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور اس وقت تک بیٹھے نہ رہو کہ جب آپ کی جان جو ہے وہ آپ کے حلق تک پہنچ جائے گی تو پھر فوراً کہنا شروع کر دو جی مسجد پڑھا دو جی، قرآن لے دو جی، کر دو جی، وہ کر دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ زندگی سے نا امید ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ثواب نیکی کرنے کا ثواب تو آپ کسی وقت بھی کریں گے، موت سے پہلے تو آپ کو ملنا تو ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، سوال یہاں پہ یہ تھا کہ زیادہ ثواب کب ملے گا؟ تو زیادہ ثواب تب ملے گا جب ذہن میں پتا ہو کہ کروڑ روپیہ ایک بزنس میں لگائیں گے تو یہ آنا ہے، لیکن کروڑ روپیہ اگر اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو ہمیں یہ ملنا، پھر زیادہ ثواب ہوگا۔ جب آپ بالکل مایوس ہو جائیں گے اب کروڑ روپیہ بزنس میں تو نہیں لگ سکتا، اب تو آگے میری قبر پہ جو لگنے ہیں یا پچھلے والوں نے اڑا لینے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ یعنی صحیح حالت کے اندر ثواب کرنے کا صدقہ کرنے کا وہ زیادہ ثواب ہے۔ تو اس حدیث سے بھی اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے یا نیکی کرنے کے لیے یا نیک اعمال کرنے کے لیے یا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے بال سفید ہونے کا اور گھٹنے چٹکنے کا اور آنکھیں اندھی ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس وقت نیکی کے کام نہیں سوچنے چاہیے، اس وقت نمازیں نہیں سوچنی چاہیے جب آپ کے گھر والے آپ کو گھر بیٹھنے ہی نہیں دیتے، اس وقت نماز سوچیں جب گھر کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، جب آپ کے بزنس کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، جب آپ کے دوست احباب ہر وقت آپ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اس وقت اگر آپ ٹائم نکال کے نماز کے لیے ٹائم سے آتے ہیں، جمعے کے لیے ٹائم سے آتے ہیں، اعتکاف کے لیے وقت نکالتے ہیں، روزوں کے لیے رمضان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن بہر صورت اصولی بات یہ ہے کہ نیکی کا کام کرنے کا کسی بھی وقت ثواب بہر صورت موجود ہے، یہ کم یا زیادہ کا مسئلہ تھا۔ تو ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد، یہ دوبارہ پھر دوسری حدیث ہے جس میں احد کا واقعہ، وہ جو پیچھے والی جو حدیث تھی وہ بھی احد کے دن کی تھی۔ تو احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور پکڑ کے یہ کہا میں یاخذ منی ھذا، کون بندہ یہ تلوار مجھ سے لے گا؟ تو
تو تلوار لینے کا کیا مطلب ہے؟ تلوار لینے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ یہ آپ کو دے دی اور اپنے گھر میں جا کے آپ شو پیس کے طور پہ اس کو لٹکا لیں. تلوار لینے کا مطلب یہ تھا کہ کون یہ تلوار لے گا اور جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. تو سارے کے سارے صحابہ کرام جو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس حدیث سے یہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو جو ہی کوئی نیکی کا موقع ملتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ چلو یار فلانا کر لے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ اگر کہا جائے نا کہ بھائی جی مسجد کے لیے ایک صف کی ضرورت ہے، تو ہم میں سے ہر بندے نے سمجھنا یار وہ دوسرے نے دے ہی دینی. یا اگر یہاں کسی کو کہا جائے جی فلانے کو پانی لا کے دیں تو ہر بندے نے سمجھنا وہ جی فلانا لا کے دے دے گا. تو صحابہ کرام اس طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں یاخذ منی ھذا، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، سب نے کہا جی ہم یہ کام کریں گے. لیکن وہ اگلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن یاخذہ بحقی، ویسے تو سارے ہی تم مجاہد ہو، سارے ہی اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتے ہو، لیکن یہ خصوصی تلوار میں اس بندے کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے. اب یہ والا جو مسئلہ تھا نا، یہ جب بات آئی ہے تو پھر کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور وہ اس وجہ سے نہیں پیچھے ہٹ گئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے اپنے اندر گویا کہ کوتاہی کو محسوس کیا کہ شاید ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں. فأحجم القوم فقال ابو دجانہ رضی اللہ عنہ انا آخذہ بحقی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا. اور پھر واقعتاً اس کا حق انہوں نے ادا کیا. ففلق به حام المشرکین، اور تلوار پکڑتے ہی انہوں نے مشرکین کی کھوپڑیاں اڑانا شروع کر دی. تو خیر اس حدیث سے مسئلہ وہی اخذ ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نیکی کے کاموں میں صحابہ کرام جو ہے وہ کتنی جلدی آپ کیا کرتے تھے. اس واقعے کی آگے تفصیل بھی ہے لیکن میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے باقاعدہ پھر ابو دجانہ کو دیکھا بھی کہ بھئی انہوں نے تلوار تو پکڑ لی ہے تو اب یہ کرتے کیا ہے. تو انہوں نے پھر بعد میں واقعہ گواہی دی کہ واقعی ابو دجانہ کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار یہ دی ہے تو انہوں نے واقعتاً اس کا حق ادا کیا ہے. فجعل لا يلقى احدا الا قتله، جو بھی ان کے سامنے مشرک آیا انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. تو باہر صورت یہ صحابہ کرام کی شجاعت اور بہادری کی جو داستانیں ہیں وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اگلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے یا ان کے ایک مرید تھے، ان کا نام ہے زبیر بن عدی. وہ کہتے ہیں اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج. یہ حدیث بڑی زبردست ہے، یعنی جس طرح کے ہمارے ہاں بہانے ہوتے ہیں نا، وہ یہ اسی طرح کی حدیث میں اس طرح کے ایک مسئلے کا حل بیان کیا گیا کہ بھئی آپ کہتے تو ہیں نیکی کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن یہ حکمرانوں نے تو ہمارا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، یہ نیکی بلا سانو کرن دے دینے، انہوں نے تو اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم تو وہ نہیں کر سکتے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ یہ آئے زبیر بن عدی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو حجاج بن یوسف ہے نا، اس نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا. آپ کہتے ہیں جی نیکیاں کریں، اور یہ جو ہے ادھر سے اس کی تلوار ہر وقت ہمارے سروں پہ لٹکی ہوئی رہتی ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصبروا، صبر کرنا پڑے گا. اور صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں ویسے کرے، مراد یہ تھی کہ آپ نے ان کی جو ظلم و ستم ہے اس پہ صبر کرتے رہنا ہے اور ساتھ نیکی کے عمل کرتے رہنا ہے. یعنی اصل میں اس میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پہ کوئی ظلم کرے اور ہم نیکی چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اس کا مطلب پھر تو ساتھ برابر ہو گیا نا. یعنی ہمارے اوپر مشکل آئی، ہم نے نیکی چھوڑ دی، اس نے ظلم کیا تو اس نے غلط کام کیا، اور ہم نے نیکی چھوڑ کے ایک اور غلط کام کر لیا. تو صبر کا اس میں پہلو کیا تھا؟ صبر کا پہلو یہ تھا کہ مشکلات کو برداشت بھی کریں اور ساتھ نیکی بھی کریں. اور پھر اگلی بات یہ بتائی کہ آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید حجاج جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ شاید امام مہدی کا دور آنے والا ہے، یا شاید پرویز مشرف جائے گا تو اس کے بعد امام مہدی کی یہاں پہ حکومت آنے والی ہے، یا یہ حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد شاید یہ ریاست مدینہ اور عمر بن خطاب کا دور آنے والا ہے. فرمایا انه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. یہ بات یاد رکھنا، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو بھی زمانہ آئے گا بعد میں وہ پہلے والے سے برا ہی
وہ پہلے والے سے برا ہی آئے گا. تو لہٰذا کبھی بھی اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ نہ جوڑ دیں کہ فلانا زمانہ آئے گا یا فلانا ٹائم آئے گا یا پٹرول کی قیمت اتنی ہو جائے گی یا پیسے کی قیمت اتنی ہو جائے گی یا ڈالر اس پہ آ جائے گا یا اس پہ آ جائے گا تو پھر میں نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے. اس طرح اگر آپ لگے رہیں گے نہ ڈالر نے نیچے آنا ہے نہ پٹرول نے. یعنی یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کی ہیں. تو کبھی بھی جو حوادث زمانہ ہیں ان کو نیکی کے اندر رکاوٹ کا ذریعہ نہ بننے دے، بلکہ کوشش کریں کہ نیکی کے کام جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ کے کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. یہ مجھے کل صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں ہمارے کوئی نمازی ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوا، اور بھی کئی ایک لوگ ہیں جو بیمار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.